اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیس و کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے۔ اب آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ السلام کے بچپن کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں بھائی محمد سکندر صاحب، اسٹیج پر آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم۔ نجاتِ دو جہاں تھی جس کے دامن کریمی میں، نجاتِ دو جہاں تھی جس کے دامن کریمی میں، وہ بچہ پل رہا تھا آج آغوش یتیمی میں۔ سامعین محترم، آج کے اس پروقار تقریب میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو ان کے بچپن اور جوانی کے تفصیلی حالات نہیں ملیں گے، لیکن یہ میرے آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ ہمیں آپ کی ولادت و رضاعت سے لے کر وفات تک کے تفصیلی حالات معلوم ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ابھی شکم مادرہی میں تھے، والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ بھی فوت ہو گئی، 8 سال کی عمر کو پہنچے تو دادا بھی چل بسے۔ نقطہ وروں نے اس سے یہ نقطہ نکالا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اولاد میں کوئی کمال نظر آئے تو لوگ اسے والدین کی طرح منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم و تربیت کے ظاہری سہاروں سے محروم فرما کر براہ راست اپنا سہارا عطا کر دیا تاکہ آپ کے عملی اور اخلاقی کمالات کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے یہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ دادا کی تربیت کا ثمرہ ہے، یہ فلاں استاد اور شیخ کی صحبت کا اثر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخصیص نہ تھی بلکہ تمام انبیاء کرام کا یہی حال تھا۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بیماری کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں، پانی آنا شروع ہو گیا تو کسی نے عبد المطلب سے کہا کہ فلاں جگہ ایک راہب رہتا ہے، اس راہب کے پاس لے جاؤ۔ عبد المطلب اس راہب کے پاس لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، راہب باہر نکلا، اس نے دروازے پر ایسا حسین و جمیل بچہ دیکھا جس کے حسن کا مقابلہ پوری دنیا نہ کر سکتی تھی۔ اس راہب نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس راہب نے کہا جناب میرا علم کے مطابق یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ یتیم ہے، اس کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا واقعی یہ میرا بیٹا نہیں ہے بلکہ میرا پوتا ہے۔ تو اس راہب نے پوچھا کیسے لائے ہو؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا اس کی آنکھیں خراب ہیں اس لیے لایا ہوں۔ تو اس راہب نے کہا اگر اس لیے لائے ہو تو میں آپ کو بتاؤں اس بچے کا علاج دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اس بچے کا علاج اللہ نے اس کے لعاب میں رکھا ہے، اس کا لعاب لو، اس کی آنکھوں میں لگاؤ، اللہ اس کو شفا دے گا۔ سامعین محترم، آپ کی عمر ابھی 7 سال ہوئی تھی، اس دوران یہ واقعات رونما ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کی طرف چلے گئے، واپس شیر لانے کا راستہ بھول گئے تو اللہ کے محبوب ایک جگہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، یہ سوچ کر کہ راستے کا پتہ نہیں، ایسا نہ ہو کہیں اور چلا جاؤں، اگر عام بچہ ہوتا تو چلتا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ آرام فرمانے لگے اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ اللہ ہی اس مشکل کو حل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب اور ابو جہل دونوں اونٹنی پر سوار ہو کر
کر آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پوچھنے لگے خیر تو ہے، آپ یہاں کیسے؟ لگتا ہے کہ راستہ بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا تو ابو لہب اور ابو جان نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا چلو اب ہم آپ کو گھر لے چلتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھایا تو اونٹنی اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ غصے میں آ کر ابو جان نے اونٹنی کو چابک مارا اور کہا کیا مسئلہ ہے، چلتی کیوں نہیں؟ ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی اے ظالم ابو جہل، اس کو پیچھے بٹھاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء کے آگے کھڑا کرنے والا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر آگے بٹھایا، اونٹنی یکدم سے گڑی ہوئی اور چلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے آپ کے دادا عبد المطلب سے آ کر کہا کہ تیرے پوتے کی بچپن کی حالت میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، بڑے ہو کر اس کا کیا عالم ہوگا۔ سامعین محترم، سیدنا آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں نہ بچے کو جھولا جھلاتی، بچے کو سلا کر کسی کام کاج میں مصروف ہو جاتی، کافی دیر بعد واپس آ کر دیکھتی تو جھولا بھی جھول رہا ہوتا۔ جوانی کی حال میں پیغمبر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اے محبوب آپ کی اماں یوں کہتی تھی، یہ بات کس طرح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں، فرشتے آ کر میرے جھولے کو جھلایا کرتے تھے اور فرمایا کہ مجھے یاد ہے میں جھولے میں سوتا تھا، اوپر چاند کو دیکھتا یوں اشارہ کرتا تو چاند میرے اشارے پر رقص کرتا، ٹھوڑا باز جایا کرتا تھا۔ یہ تمام خوبیاں اللہ نے مجھے بچپن میں عطا کر دی تھی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جس کا بچپن اتنا عظیم ہے اس کی جوانی کتنی عظیم ہوگی، جس کا اعلان نبوت کا پہلے کا دور اتنا عظیم ہے اس کا اعلان نبوت کے بعد والا زمانہ کتنی خوبیاں والا ہوگا۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو بچپن کی حالت میں غلط بیانی، کسی کی قیمت اور بچوں سے کھیلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کا بچپن، آقا کی جوانی اور آقا کی ساری زندگی کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔